اسکول نہیں کھولا ہے، ایک نیا اسپتال نہیں کھولا، تو ہمیں یہ سوال اب ریاست سے کرنا ہے کہ بھائی ہمارا کوئی فیصلہ کریں. ہمیں کب تک سندھ حکومت کے ہاتھوں میں گروی رکھیں گے آپ؟ پاکستان کو نقصان پہنچ رہا ہے اور یہ ثابت ہو گیا کہ اس نظام کے تحت اب ملک مزید آگے نہیں چل سکتا. جس نظام میں یہاں پر پیپلز پارٹی کی حکومت ہو اور ہم اس کے ہاتھوں میں گروی رکھ دیے جائیں ملک کی جمہوریت بچانے کے لیے، ریاست بچانے کے لیے، تو ریاست کو آواز لگا کر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اب ہمارا فیصلہ کرو. سندھ کے شہری علاقوں کا، خاص طور پر کراچی کا فیصلہ کرو، کیونکہ یہ سندھ حکومت ہمیں اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمیں پانی پلانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، ہمیں رات میں بجلی دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، ہمیں ہمارے حصے کی نوکری دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس سے، اور یہ ایک دو دن کی بات نہیں ہے، اور انہوں نے چینج نہیں ہونا، اور یہ نظام نہیں چل سکتا. ملک میں مختلف لوگ، ابھی ڈپٹی چیئرمین جو سینٹ کے ہیں انہوں نے بھی بات کی ہے کہ ملک میں صوبوں کی بات کی ہے، ملک میں نئے ایڈمنسٹریٹو صوبوں کی بات کی ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں جو کہ ایکس پرائم منسٹر پاکستان ہیں، وہ یہ بات کر رہے ہیں. اب یہ بات بہت ساری جگہوں سے یہ بات ہو رہی ہے اور سندھ کے حالات بالکل یہ بتا رہے ہیں. ہم نے ہر ممکن کوشش کر لی کہ ہم اس صوبے کی حکومت کے ساتھ مل کر اپنی نسلوں کی پرورش کریں، لیکن یہ صوبائی حکومت پیپلز پارٹی کی 15 سالوں سے ہماری نسل کشی کر رہی ہے، ہماری نسل کشی کر رہی ہے، ہماری نسلوں کو ذبح کر رہی ہے، ہمارے ساتھ ناانصافی کر رہی ہے، اور ان کے رویوں میں کوئی چینج نہیں ہے اور کوئی ایسے آثار نہیں لگ رہے. تو ہمیں نہیں لگتا کہ ان کے ساتھ ہمارا گزارا ہو سکتا ہے. ریاست اس طرح سے نہیں چل سکتے. یہاں پر بھیڑ بکریاں نہیں ہیں، 3 کروڑ لوگوں کا شہر ہے، بہت دیر تک خاموش نہیں رہیں گے. اور یہ بجلی کا جو مسئلہ ہے، اس کو حکومت، یہ مظاہرے ہوئے ہیں، لیاری میں مظاہرہ ہوا ہے، بلدیہ ٹاؤن میں مظاہرہ ہوا ہے، نیو کراچی میں اور کورنگی میں مظاہرے ہو رہے ہیں. لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی جو وہ مظاہرے کر رہے ہیں، اپنی احتجاج بلند کر رہے ہیں، میں حکومت سندھ سے اور پاکستان کی حکومت سے کہنا چاہتا ہوں، خالد مقبول صدیقی صاحب کراچی کے اس بجلی کے مسئلے پہ وزیر جو پانی اور بجلی کے جو وزیر ہیں ان سے جا کر ملے ہیں. امین الحق صاحب ان کے ساتھ تھے. ہم نے یہ تمام رودات جا کر سنائی ہیں، لیکن سندھ حکومت کے وزیر اعلیٰ کو کراچی کے لوگوں کے ان مسائل کے اوپر وزیر اعظم سے میٹنگ کر کے اس مسئلے کو 16 گھنٹے کی اس لوڈ شیڈنگ کے مسائل سے کراچی کو واپس نکالنا چاہیے، لوگوں کو نکالنا چاہیے، کیونکہ یہ ریونیو انجن ہے اور یہ تباہ برباد ہو رہا ہے. شکریہ. میں ذرا ایک منٹ روبے بات ذرا ایک سیکنڈ اس حوالے سے بات کر لیں تو پھر سوال. دیکھیے، ATC 2 میں ہمارا جو مقدمہ چل رہا ہے گزشتہ 8 برس سے، یہ ایک بے ہنگم فرمائشی اور جھوٹا مقدمہ ہے، اور ہم ہر پیشی پہ یہاں پہ آتے رہے اور تقریباً سینکڑوں پیشیاں ہم نے صرف ایک کورٹ کے اندر بھگتی ہیں. کیا یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ اسلام آباد میں ایک دن میں 17 ضمانتوں کی برسات ہو جاتی ہے، 24 گھنٹے کے اندر 13 عدالتیں لگ جاتی ہیں. اچھا، ہم آ کے گزشتہ 8 برس سے جتنے بھی فرمائشی مقدمات تھے ہم اس کو فیس کرتے رہے، اور یہ جو ATC 2 میں ہمارا کیس تھا اس کی یہ 5ویں دفعہ یا 4تھی دفعہ فیصلہ سنا تھا. یہ محفوظ فیصلہ تھا. حکومت کیس اب لڑنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ اس کے اندر تھا ہی کچھ نہیں. اب اس کے اوپر فیصلہ ہونا تھا. یہ ہم 4تھی اور 5ویں دفعہ آئے ہیں فیصلہ سننے کے لیے، لیکن بہرحال اب کیا مجبوریاں ہیں ہمیں نہیں معلوم. لیکن میرے لیے بڑا سرپرائز ہے جب پہلی دفعہ یہ ہوا کہ یہ مقدمہ اب نہیں چل سکتا، کیونکہ نہ گواہ نہ بے ہنگم مقدمہ ہے. یہ سب کو پتہ ہے، عدلیہ کو بھی پتہ ہے، صحافیوں کو بھی پتہ ہے، وکلا کو بھی پتہ ہے. اب ہم یہ 4تھی 5ویں دفعہ فیصلہ سننے کے لیے آ رہے ہیں سارے کام چھوڑ کر. تو اب کم از کم یہ فیصلے تو ہونے چاہیے نا، حق کی بنیاد پر، جائز بنیاد کے اوپر. اتنا بڑا ڈسکریمنیشن نہیں ہونا چاہیے جو MKM کے تمام ذمہ داران اور کارکنان کے خلاف جو مقدمات چل رہے ہیں. ہم نے کیا تھا؟ یہ کیا تھا نا کہ ہم پاکستان کے آئین اور قانون کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے تمام مقدمات کو خوش دلی سے کہ گلہ بھی نہیں کیا ہم نے. لیکن یہ تو ظلم ہے کہ 5ویں دفعہ یہ مقدمہ اب 12 اگست کو چلا گیا ہے.
चलिए फिर 12 अगस्त को फिर हम इंशाल्लाह बात करेंगे। जो आप सवाल करना चाह रहे थे मुसफ़ भाई से, तो वो आप कर लीजिए। सवाल ये है कि निज़ामी हवाले से सवाल है, लाहौर का जो हशर हुआ है अभी हालिया बारिश हो रही है, कराची में भी हमें अगर खुदा न खास्ता ऐसी बारिश हुई तो ऐसे मसाइल का सामना करना पड़ता है। नंबर 1 कि आप मेयर कराची को क्या मशवरा और तजावीज़ देंगे कि फौरी तौर पर इक़दाम करें कराची को ऐसे हालात में बचाने के लिए। नंबर 2, आप अपने दौरे निज़ामत में क्या फोकस करते थे बारिश के दिनों में, टॉकिंग पॉइंट कौन से थे जहाँ आप ज़्यादा? देखिए, ये तो इलेक्शन जो हुआ है इसको हम मानते नहीं हैं, क्योंकि सेक्शन 10(1) के विड्रॉल के बाद जो है वो आइनी तौर पर, कानूनी तौर पर यहाँ पर कोई कॉन्स्टिट्यूंसीज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी और यहाँ पर इलेक्शन करा दिए गए। जब भी हमने बॉयकॉट किया उसके बाद आपने देखा कि 53 यूनियन काउंसिल्स को प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाल कर ऐड किया है, तो उसका मतलब है कि 53 यूनियन काउंसिल्स नहीं थी ना भाई, आपने क्यों मानी फिर अगले दिन उसके बाद? तो ये तो हम इसको इलेक्शन ही नहीं मानते। और इस इलेक्शन में जो बंदर बाट हुआ है सारा, जिस तरीके से मेयर को बनाया गया है, सारी चीज़ें सबके सामने है, तो हम तो ना ये इलेक्शन नहीं मानते। और उस इलेक्शन के जाली इलेक्शन के नतीजे में जो लोग आए हैं, चाहे वो यूनियन काउंसिल वाला हो चाहे वो मेयर हो, सब जाली हैं, 2 नंबर है, इनका कोई मैंडेट नहीं है। अच्छा, देखिए, हम उनको तजावीज़ तो उनको दी जाती है ना कि जिनके पास कोई मैंडेट हो, कोई लीगैलिटी हो। हाँ, मैं ये ज़रूर शेयर कर देता हूँ शहरियों से कि देखें, हमारे दौर में हम हराम नहीं कमाते थे, सबसे पहली बात है, ठीक है। 1 रुपए हराम कमाने का इल्ज़ाम मेरा दुश्मन भी नहीं लगा सकता। अब जब यहाँ पर जो बड़े बड़े ओहदेदारान हैं जिनकी आप बात करें, जिनको मशवरा, वो घर से सोच कर ही आए कि उसने कितने अरब रुपए और कितनी ज़मीनें और कितने प्लॉट उसने घेरने, कितने हराम कमाना है, और पूरे 80% जो है वो कमीशन जा रहा हो। बल्कि अब तो ये हो गया है कि भाई जो अफसर है ना, वो कहता है कॉन्ट्रैक्टर से कि तुम्हारा प्रॉफिट कितना है इस फाइल पे, वो कहता है 13% उसको कैश देते हैं और कहते हैं फाइल साइन कर दो और सब कुछ दे दो हमें। ये हालात हैं, उनको मशवरा दिया जा सकता है। अल्लाह का कहर नाजिल होगा इन लोगों पर इस दुनिया में भी, जो हमारे बच्चों के दवाओं के पैसे खा रहे हैं, जो हमारे बच्चों के पानी को बेचकर हमें जो है वो बेचते हैं उन अरबों रुपए का पानी, और मुल्क के तमाम पैसों को लूट रहे हैं बुरी तरह से। इनको मशवरे नहीं, इनको लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि एक जगह जमा हो जाओ, हमारे अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, हमारे अंदर खराबियाँ होंगी, लेकिन अगर हमसे कोई अच्छा होता तो काम करके हमें रिप्लेस कर देता। 15 सालों से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, 4 साल पीटीआई की हुकूमत रही, रिप्लेस कर देते हमें। ये साबित हो गया कि आज भी आखिरी काम इस शहर में हमारे हाथों का हुआ है, एमक्यूएम के हाथों का हुआ है। हमें हमारे साथ खड़े हों, हमने अपनी कोताहियों को भी कम किया है, उसको बहुत मिनिमाइज़ किया है। देखिए, इंसान है, गलती कर रहे होंगे, आज भी गलती कर सकते हैं, आइंदा भी करेंगे, लेकिन हमसे बेहतर है नहीं कोई। हमें जो है वो लोग सपोर्ट करें, इंशाअल्लाह ताला शहर को अगर कोई ठीक करेगा तो हम ही ठीक करेंगे। अच्छा मुस्तफा कमाल साहब, आप माने या ना माने 4 साल के लिए तो मेयरशिप उनको मिल गई है, अब 4 साल के बाद पता चलेगा वो क्या करते हैं। दूसरा, आपने शुरू में के इलेक्ट्रिक की बात की, के इलेक्ट्रिक की जो पोजीशन है वो सबके सामने, आप फेडरल गवर्नमेंट में कोलिशन में हैं, तो क्या जो के इलेक्ट्रिक का अभी कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा है उसके खिलाफ आप लोग भी जाएंगे कि उसको दोबारा कॉन्ट्रैक्ट ना मिले? नहीं। देखिए, आपने जो पहली बात की ना कि जो है वो 4 सालों के तक तो वो हैं, हम जो चाहें, ओ भाई वो तो फिर 15 सालों से है ना, वो तो 4 सालों क्या 15 सालों से उनकी हुकूमत है। यही जो अभी मेयर बने वो पहले 2 साल एडमिनिस्ट्रेटर रह गए, जो भाई मेयर और एडमिनिस्ट्रेटर में क्या फ़र्क था, यही हुकूमत, यही सारी चीज़ें हैं, तो क्या उनकी कारकर्दगी है जो अब वो कर लेंगे। तो ये भाई ये 4 साल का मसला नहीं है, जब तक पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत है और ये हुकूमत बना रहे हैं, ये हम जब भी तो कह रहे हैं कि भाई रियासत अब हमारा फैसला करे, इन्होंने हमें ओन नहीं करना। हम तो कह रहे हैं रियासत से कि भाई अब ये इस निज़ाम के तहत ये मुल्क नहीं चल सकता, ये सूबा नहीं चल रहा। ये 3-3 हज़ार अरब रुपए कमा के देने वाले शहर को ये उसको पानी नहीं दे रहे, उसको बिजली नहीं दे रहे, उसको रोज़गार नहीं दे रहे, तो ये कैसे चलेगा? ये 3 करोड़ के लोग इस तरह से खामोशी से जो है वो ये अपनी नस्ल को खुशी बर्दाश्त करेंगे? नहीं करेंगे। दूसरी बात, आप जो बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक के हवाले से हमारा, देखिए ये गलत फहमी है कि उनकी कोई उनके पास ओनरशिप है इसकी, उनके ओनर चेंज हुए हैं, उनके इंटरनल ओनर चेंज हुए हैं, वो तो डेफिनेटली उसका किसी पॉलिटिकल पार्टी हुकूमत से उसका वास्ता नहीं है। लेकिन इस कराची के मसले को, बिजली के मसले को लेकर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब 2 दिन पहले, अमीनुल हक जो कि वफाकी वज़ीर हैं, वो
خرم دستگیر صاحب جو کہ وفاقی وزیر ہیں اس بجلی اور پانی کے، ان سے جا کر انہوں نے صرف اس ایشو پہ کراچی کے اس بجلی اور بجلی کے ایشو کے اوپر جا کر انہوں نے ملاقات کی ہے اور انہوں نے یہاں کے لوگوں کے مسائل سے ان کو آگاہ کیا ہے، اور وہاں پر انہوں نے اس پہ بڑی پیش رفت، انہوں نے یہاں پر پھر پیرالل میٹنگ رکھوائی ہے۔ آ گئے خالد بھائی کل رات میں، اب یہاں پر کے الیکٹرک کے جو اونرز ہیں اور ان سے اور سی ای اوز ہیں ان سے ہماری میٹنگ، اور میٹنگ کوئی اور نہیں، صرف جو آپ اور ہمارے مسائل ہیں کراچی کے بجلی کے حوالے سے، اس کے اوپر ایم کیو ایم پاکستان جو ہے احتجاج کر رہی ہے اور ان سے بات کری کہ بھائی آپ بتاؤ کہ اس کو کیسے حل کریں گے۔ آگے حکومت سے بات کرنی ہے تو حکومت سے ہم بات کر رہے ہیں، نیچے یہاں پر کچھ مسئلہ ہے حل کرنا ہے تو اس کو کر، لیکن اس میں سب سے بہتر کردار صوبہ سندھ کے وزیر اعلیٰ ادا کر سکتے تھے۔ ان کے پاس اتنی پاور ہے کہ وہ اگر کراچی کے لوگوں کی اونرشپ لیتے، ان مسائل زیادہ لوگوں کی اونرشپ لیتے، اس کو لے کر اسلام آباد جاتے اور وزیر اعظم سے میٹنگ کرتے تو یہ دنوں کے بجائے گھنٹوں میں یہ مسئلہ حل ہو سکتا تھا۔ تھینک یو ویری مچ۔ آپ بھی ماشاءاللہ 4 سال میئر رہے ہیں، ایک مسئلہ ہو کہ اب مونسون شروع ہو رہا ہے، نالوں میں بڑے بڑے پتھر نکلتے ہیں، لحاف نکلتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں جو یہ حرکت کرتے ہیں؟ شہر کو کوئی نہیں نکلتے لحاف یار، یہ سب ڈرامے بازیاں ہیں، کوئی ابھی کوئی لحاف کی تصویر آئی ہے؟ کوئی پتھر تو بھائی ظاہر سی بات ہے یہ روزانہ جو آپ سویپر جو چھوڑتے ہیں یہ سارا کچرا، یہ اگر آپ اس کو دیکھو گے نہیں، آپ اس سے حرام لے لو گے، آخری آدھے مہینے کی تنخواہیں لے لو گے اور ان تنخواہوں کو لے کر جو ہے اوپر جمع کر دو گے تو یہ جو ہے وہ سارا اس نالوں میں تو ڈالتے ہیں کچرا، جمع کر کے لے کر تھوڑی جاتے ہیں، سارا نالوں میں یہ جتنی صفائی تھوڑی بہت ہو رہی ہے وہ کچرا اٹھا کر انہی نالوں میں اور یہ کیچمنٹس میں ڈالتے ہیں۔ بھائی پین لینا پڑتا ہے، آپ یہ شہر ایسے نہیں چل، دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل ہو گیا تھا، رات جاگ کر ایک کیش پٹ کو کھڑے ہو کر کھلوانا پڑتا ہے، اس کو پتہ، اور پھر اس کے حساب اس کام کرنے پہ اپنے سامنے کی رشوت کو، اربوں روپے کی رشوت کو چھوڑنی پڑتی ہے، جب جا کر شہری آرام کی نیند سوتے ہیں، جب جا کر شہری جو ہے وہ شہر جو ہے وہ ترقی کرنے والا شہر کہلاتا ہے۔ ادروائز ان جیسے لوگوں کی اور ان جیسے لوگوں کے اعمال کی وجہ سے اگر آپ سمجھیں گے شہری جو ہے پرسکون ہو جائیں گے، گون آر دا ڈیز، ایسا نہیں ہو سکتا، جب تک یہ لوگ ہیں یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ابھی آپ نے کہا کہ ثابت ہو گیا ہے کہ ایم کیو ایم نہیں اور اخبار کے صاحب نے